بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد اور آج ہم جانیں گے کہ کتاب کو ہم کیسے ترجیح دیں موبائل پہ، اور ہم اپنا نالج کیسے بڑھائیں بنسبت سارا دن سکرولنگ کرنے کے 5 سے 7 گھنٹے موبائل پہ ضائع کرنے اس کے کیسے ہم بک کو محبت کی دنیا میں لائیں، ہم کتاب جیسے دوست کو اپنے پاس واپس کیسے لائیں جس کو ہم نے ناراض کر دیا، اپنے سے دور کر دیا ہے، بک ریڈنگ کی عادت کیسے اپنائیں، بک ریڈنگ اور موبائل میں کیا فرق ہے، کیا موبائل نے ہمیں برباد ہی کر کے چھوڑنا ہے یا ہمارے پاس کوئی ٹائم بچنا ہے، کیا ہم اپنی فیملی کو ان کا کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں، کیا ہم بزنس پہ توجہ رکھ کے بیٹھے ہیں، کیا ہم کتاب سے وہ کچھ سیکھ رہے ہیں جو ہماری بیسکس ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے اسلام سیکھا تو کہاں سے؟ قرآن مجید سے۔ قرآن مجید ہے کتاب، اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ ان کی بھی ہیں کتاب۔ کیا موبائل نے ہمیں اتنا مصروف نہیں کر دیا کہ ہمارے پاس ہمارے اپنے لیے بھی کوئی ٹائم نہیں بچا؟ تمام رشتے ہمارے لیے سیکنڈری ہو گئے اور موبائل ہمارے لیے فرسٹ آپشن ہو گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے لیے اتنا زیادہ نقصان دہ ہے کہ آنے والی نسلیں آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گی؟ کیا یہ سچ نہیں کہ آج کے نوجوان کے منہ پہ پڑنے والی چھائیاں ساری ساری رات جاگنے کی وجہ سے ہیں، جو وہ موبائل کی وجہ سے سوتا نہیں ہے؟ کیا بک ریڈنگ سے نیند نہیں آتی؟ بک ریڈنگ دماغ کو جلا بخشتی ہے، جبکہ موبائل کا استعمال دماغ کو برباد کرتا ہے۔ کتاب بہترین ساتھی ہے، اور کتاب سے دماغ میں نالج جمع ہوتا ہے، ڈیپلی بندہ ان چیزوں کو سوچتا ہے، ریڈر ان چیزوں کو سوچتا ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو وہ سمجھتا ہے۔ جبکہ ہم موبائل میں سارا دن سکرولنگ کر کے یا گیمز کھیل کے یا فضول کی گپ شپ لگا کے کرتے ہیں اپنا نقصان، اور نقصان بھی ہم اس چیز کا کرتے ہیں جو کبھی لوٹ کے آنے والی نہیں، نہ وہ لاکھوں، نہ وہ کروڑوں، نہ وہ اربوں میں میسر ہے، اور وہ ہے وقت۔ موبائل کی دنیا نے ہمیں بہت اکیلا کر دیا، ہزاروں لاکھوں ہمارے فالورز ہوتے ہیں اور ہم بات کرنے کے لیے ترستے ہیں کسی ایک بھی اپنے سے۔ تو خدا را موبائل کا استعمال کم کریں اور بک ریڈنگ کی طرف آئیں، کیونکہ بک ریڈنگ ہمیں نالج دے گی، بک ریڈنگ ہمیں سکون کی نیند دے گی، جبکہ موبائل ہماری نیند خراب کرے گا۔ جو بک ریڈنگ ہے اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو آپ لیڈر بنتے ہیں، کیونکہ بکس کے اندر ہے معلومات کا خزانہ، علم کا خزانہ۔ کتاب ایک طرح سے استاد ہے، آپ کی رہنمائی کرتی ہے، آپ کو روشنی دکھاتی ہے۔ جب آپ کتاب سے محبت کریں گے تو کتاب آپ کو جینا سکھائے گی۔ یاد رہے، کتاب کی طرف جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے کتاب وہ پڑھنی ہے جس ٹاپک پہ آپ کی اپنی دلچسپی ہے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ بزنس کی کتاب پڑھیں گے۔ اگر آپ کوئی سلائی کا کام کرتے ہیں تو آپ سلائی کے حوالے سے ہی کتاب پڑھیں گے، جس میں نئے سے نئے ڈیزائن اور نئی جدت لانے کے حوالے سے کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ اگر آپ پارلر چلاتے ہیں تو پھر آپ نے بیوٹی پارلر کے اوپر ہی بک پڑھنی ہے، یعنی جو جس شعبے میں آپ کی لائف گزر رہی ہے یا جس میں آپ کی دلچسپی ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ سیر کا بہت شوقین ہے، تو سیر کے اوپر بہت سی کتابیں ہیں۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، آؤ امریکہ چلیں، سنگاپور کی سیر، ناران کا گان کی سیر، یعنی آپ اس پہ سیر کے حوالے سے ہی بک پڑھیں، آپ بور نہیں ہوں گے، بلکہ جو سیر کا شوقین ہوگا وہ جب بک پڑھ رہا ہوگا تو وہ اپنے آپ کو وہاں پہ محسوس کرے گا جہاں کی وہ بک پڑھ رہا ہے۔ تو بک آپ جب آپ کی زندگی سے ریلیٹ کرتی ہے تو پھر آپ کتاب سے آٹومیٹکلی محبت کرتے ہیں۔ کتاب کی دھیمی خوشبو، کاغذ پلٹنے کا جو شوق ہے، جو اس کی محبت ہے، جو دماغ میں اترتی ہوئی عقل، دماغ کے سوئے ہوئے جو حصے ہیں جن کو ہم نے بیکار کر دیا ہے، وہ تمام حصے جاگ جاتے ہیں ریڈنگ سے۔ تو ریڈنگ کو اپنی عادت بنائیں۔ موبائل میں 1 منٹ میں 10 ریلز کو گزار کے ہم کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ دماغ ہمارا فلاپ ہوتا جا رہا ہے، پاگل ہوتا جا رہا ہے، چیزیں ہماری دماغ میں فوکس نہیں رہتی، اس سے ہماری جو یادداشت ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ بچے وقت سے پہلے اندھا ہو رہے ہیں۔ سارا دن موبائل کو دیکھ کے اپنی جو آنکھیں ہیں ان کو برباد کیا جا رہا ہے، اور جو چیز ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے اس کو ہم نے زندگی کا حصہ بنا لیا، اور جس کتاب سے ہم نے فائدہ لینا تھا،
जिसने हमें सिर्फ फ़ायदा देना था, नुकसान करना ही नहीं था, उसको हमने अपने से दूर कर दिया। तो आप मोबाइल को अपने से दूर रखें। अगर चार्जिंग पे लगाना है तो दूर चार्जिंग पे लगा के आएँ, नोटिफिकेशन बेल ऑफ रखें, बिला वजह मोबाइल का इस्तेमाल बंद करें और किताब को रखें अपने सामने। ऑफिस में किताब आपके सामने हो, सोते वक्त बेडरूम में आपके साथ हो, क्योंकि जो चीज़ आपके पास होती है उसकी तरफ बंदे का माइंड ज़्यादा जाता है। तो बुक रीडिंग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। छोटे बच्चे से लेके नौजवान तक और नौजवान से लेके बुढ़ापे तक अपनी अपनी दिलचस्पी पे बुक्स पढ़ें। बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी आदत है। किताब से बेहतरीन साथी आपके लिए कोई भी नहीं है। अपना रुझान किताब की तरफ लाएं, अपनी फैमिली का रुझान किताब की तरफ लेके आएं और अपने दोस्त भी उन्हीं लोगों को बनाएं जो बुक रीडर हैं, क्योंकि सोबत बहुत बड़ा असर डालती है। अपने इर्द गिर्द बुक रीडर्स को लेके आएं, क्योंकि अगर आपने बनना है बड़े लीडर तो फिर आपको ज़रूरत है आप किताब बीनी की तरफ आएं। इससे आपको नींद अच्छी आएगी, याददाश्त अच्छी होगी, आपका दिमाग बड़ा होगा, मालूमात बड़ी होंगी और आपको तरक्कियां मिलेंगी। किताब हमेशा आपके लिए बेहतर इंतखाब होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमें इस पे कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि आप मज़ीद किस टॉपिक को जानना चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।